جب اللہ کسی کو تہجد کے سجدے تک لاتا ہے تو اسے مقام خاص سے نوازنا چاہتا ہے۔ جانتے ہو مقام کون سا ہے؟ اس انسان کے دل میں اللہ کی محبت کو بہت بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تو اپنے تمام بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے، لیکن اس کے تمام بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کوئی اس سے بے انتہا چاہتا ہے تو کوئی اس کی خاطر سب قربان کر دینے کو تیار ہو جاتا ہے، اور کسی کو جب وہ بے انتہا چاہتا ہے تو اسے تہجد تک لے آتا ہے۔ اس پہر جو اللہ سے روبرو ملاقات کا عادی ہو جائے پھر سب چھوڑ کر صرف اسی کا ہو جاتا ہے، اس پہر اٹھنے والے ہاتھوں کی فریاد سننے اللہ خود پہلے آسمان پر تشریف لائے ہے، کیونکہ وہ اللہ کے پیارے بندوں کی طرف سے اس کے پاس امانت ہوتی ہے، اور اللہ امانت میں خیانت نہیں کیا کرتا۔ اللہ کو منانے کے لیے تہجد کا ایک سجدہ ہی کافی ہوتا ہے۔ تہجد میں آنکھ سے بہنے والے آنسو اس بات کے گواہ ہیں تم بے بس ہو اور اللہ کی مدد کے منتظر ہو۔ دعا کے لیے کپکپاتے ہوئے ہاتھ، اور پھر اللہ کو بڑے لاڈ سے کہنا، پیارے اللہ بس آپ مان جائیں، اور پھر سب اس کے سپرد کر دینا۔ اللہ اپنے بندے کو کبھی نا امید نہیں کرتا۔ تمہارے دل میں خیال آنے سے پہلے ہی وہ جان لیتا ہے۔ تمہارے آنسو بہنے سے ہی وہ بھاپ لیتا ہے کہ میرے بندے کو میری سخت ضرورت ہے۔ تہجد کے وقت آنکھ سے بہنے والے آنسو بھی اللہ کے کن کے باعث بنتے ہیں۔ پہلے جن سے اللہ منانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہو اس کو وہ کیسے بھول سکتا ہے؟ یاد رکھو آزمائش سے وہ تمہیں تب گزارتا ہے جب تمہاری من چاہی چیز تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی، لیکن وہ تمہیں وہ چیز تمہارے صبر کے بدلے دینا چاہتا ہے۔ اور تہجد کی توفیق وہ ہر کسی کو نہیں دیتا، اور جن کے لیے کن کی گنجائش باقی ہوتی ہے وہ ان کو توفیق دیتا ہے۔ جب ٹوٹا ہوا دل وقت تہجد سجدہ ریز ہوتا ہے تو اللہ کے ساتھ قبولیت بھی اس کو دیکھ کر مسکرا رہی ہوتی ہے۔ سسکتے ہوئے جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو وہ بہت پیارا لگتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں اس کا لاڈلا جس کا دل دنیا نے توڑ دیا ہو، جگنو کی طرح چمکتا ہوا اللہ کے روبرو کھڑا ہوتا ہے۔ ساری بے چینی بے سکونی اپنے آپ میں کہیں گم سی جاتی ہے جس تک کوئی نہیں پہنچ پایا۔ تہجد کا وہ سجدہ اللہ تک رسائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ نیند کی قربانی دے کر جب اسے پکارا جاتا ہے تو عرش سے صدائیں کن کی آتی ہیں۔ ہر رات کی طرح اللہ تمہاری کہانی ایک بار پھر سے سن کر مسکراتا ہے، دیکھو میرا لاڈلا آیا ہے پھر مجھ سے مانگنے، کیونکہ وہ جانتا ہے الرحیم ہوں۔ قبولیت گواہ رہنا، میرے لاڈلے کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹانا۔ جب دل میں خیال ڈالنے والا بھی اللہ ہے تو مقدر میں لکھے گا بھی وہی۔ جب آزمائش دینے والا بھی اللہ ہے تو آزمائش سے نکالے گا بھی وہی۔ جس نے راستوں کو دشوار کر کے تمہیں دکھایا ہے، منزل کو حسین بنائے گا بھی وہی۔ جس نے تمہارے دل کو آج صبر کرنا سکھا دیا تو صبر کے انعام سے نوازے گا بھی وہی۔ جس نے دعا مانگنے کی توفیق دی ہے اس دعا کو قبول کرے گا بھی وہی۔ جس نے تہجد کا سجدہ نصیب کیا ہے تو نصیب کو چار چاند لگائے گا بھی وہی۔ محسوس کرو اپنے اللہ کو، اس وقت وہ تمہارے بہت قریب ہے۔ کر دو بیاں اس سے اپنے دل کا حال۔ کیا ہوا اگر الفاظ نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، اٹھاؤ اپنے ہاتھوں کو اور کہو یا اللہ تو سب جانتا ہے۔ اس گفتگو کو اتنا لمبا کرو کہ اللہ تمہیں سنتا رہے۔ وہ نہیں تھکتا ہے تمہیں سنتے ہوئے، وہ تو چاہتا ہے اس کا بندہ تہجد میں آ کے اس سے دن بھر کا حال سنائے
اور جب آپ کے دل میں سکون آنے لگے اور آپ کے چہرے پر خوبصورت سی ہلکی مسکان آنے لگے اور ایک ٹھنڈا سا احساس ہو تو تب سمجھ جانا دعا اللہ کے حوالے ہو گئی ہے۔ وہ تمہارا بہترین دوست ہے جو ہر دن اور وقت تہجد میں تم سے بات کرنے کو آتا ہے۔ روز ملاقات کرو اپنے رب سے، وہ تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، یاد رکھنا۔ اور وہ بندے کو اور بھی زیادہ پسند فرماتا ہے تو وہ تہجد کی توفیق دے دیتا ہے۔ محبت انسان کو فرض نماز کا عادی بنا دیتی ہے، لیکن عشق انسان کو تہجد کی لگن لگا دیتی ہے۔ رات کی تلخیوں میں جب کوئی شدت سے اللہ کو پکارتا ہے نا، تو اس کے جانب متوجہ ہوتے ہیں سارے عرش والے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، کہو کیا مانگتے ہو، کہو کیا فریاد لائے ہو، کہو کیوں روتے ہو، اے دن بھر مسکرانے والے۔ پھر جب تم اپنی عرضیاں اسے سناتے ہو اور اس کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہو، تب وہ حکم دیتا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کا جن کا جواب تمہیں لگتا تھا کبھی نہیں آنے والے۔ پھر وہ تم سے کہتا ہے، لو بھر دیا دامن تمہارا، یقین کی جھولی پھیلانے والے، لکھ دیا ہے میں نے اب نصیب میں تمہارے۔ میں مان گیا ہوں تم سے مجھ کو منانے والے، تمہیں لانا تھا مجھ تک یہ امتحان تو بس تھے بہانے۔ تہجد کے سجدے اور اشکوں کی روانی ہوتی ہے۔ محبت اللہ سے ہونے کی یہی مختصر کہانی ہوتی ہے۔ تہجد میں انسان خود نہیں اٹھتا، اس کو فرشتے اٹھانے آتے ہیں۔ مسکرا کر دن بھر لوگوں سے اپنا غم چھپاتا ہوں اور پھر وقت تہجد خدا کو رو رو کر سارا دکھ سناتا ہوں۔ تہجد تمہارے اللہ سے کیے گئے کن کے ہر گمان کو حقیقت بنا سکتی ہے۔ تمہاری تہجد کی دعائیں تمہیں حیران کر سکتی ہیں۔ تمہارا نیند سے اٹھ کر تہجد پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تمہیں بڑی کامیابی دینے والا ہے انشاءاللہ۔ جس دعا نے تمہیں تہجد کی لگن لگا دی، کیسے ناممکن ہے وہ رد ہو جائے۔ اللہ نے اگر دینا نہ ہوتا تو وہ قرآن میں کن فیکن کا ذکر کیوں کرتا۔ یقین رکھو ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ تو ہے تیرا رب ہے جا نماز ہے، سجدے میں سر رکھ، دنیا اور آخرت کا انعام بس تیرا ہے۔